تو میں نے سوچا کہ آج آیت مودت پہ ہی گفتگو کی جائے، اور ماشاءاللہ مجمع اہل مودت کا ہے، آیت مودت کی ہے، تو بالکل مودت میں ڈوب کر آپ کو سننا ہے اور مودت میں ڈوب کر مجھے پڑھنا ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، میں گنگوں کے بیچ پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد اللہ گنگوں کو بھی زبان عطا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر تو صاحبان زبان مجمع بیٹھا ہے۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، میرے حبیب قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، توجہ کیجیے گا، قل میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے۔ میں کہوں گا پروردگار تو خود کیوں نہیں کہتا؟ تو اپنے حبیب کو کیوں کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے؟ تو ڈائریکٹ کلام کر دے، اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے قل میرے حبیب تم کہہ دو؟ تو پروردگار تو خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں نے اپنے حبیب سے کہا کہ تم کہو تاکہ ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر ڈائریکٹ تماشا پڑے۔ اللہ اکبر، ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر ڈائریکٹ تماشا پڑے۔ میں نے کہا پروردگار وجہ کیا ہے؟ اپنے حبیب سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ اللہ نے کہا میں مولوی کو اس کی اوقات بتانا چاہتا ہوں کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، اچھا یہ آیت کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول سے اسے کہلوانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے میں 1 منٹ ٹھہر کر آپ کو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں، شان نزول سمجھاتا ہوں کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے۔ بھائی ہوا کیا کہ مسلمانوں کا ایک مالدار مسلمانوں کا گروہ آیا، ایک مالدار مسلمانوں کا گروپ آیا، اور وہ گروہ جو آیا وہ اونٹوں پر سونے چاندی جواہرات زیورات ریشمی ملبوسات کپڑے سب لاد کر لایا۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول کو پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا۔ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک توحید پہنچائی، آپ نے ہم تک عبادت پہنچائی، آپ نے ہم تک شریعت پہنچائی، آپ نے ہم تک دین پہنچایا، آپ نے ہم تک کعبہ پہنچایا، آپ نے ہم تک قرآن پہنچایا، آپ نے ہم کو نماز پڑھنا سکھایا، آپ نے ہم کو روزہ رکھنا سکھایا، آپ نے ہم کو حج کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں زکوٰۃ دینا سکھایا۔ اور یا رسول اللہ ہمیں حیوان سے انسان بنانے میں اور انسان سے مسلمان بنانے میں نہ جانے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ یا رسول اللہ آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی مصیبت اٹھانی پڑی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کیا گیا، آپ کے گھر والوں پر ظلم کیا گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ نے جو اتنی محنت کی ہے ہم تک دین پہنچانے میں، شریعت پہنچانے میں، قرآن پہنچانے میں، کعبہ پہنچانے میں، قانون پہنچانے میں، تو یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی محنتوں کا اجر دینا چاہتے ہیں، آپ کی محنتوں کی ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا لائے ہو اجرت کے طور پر؟ کہا یا رسول اللہ ہم یہ سونے لائے ہیں، یہ چاندی لائے ہیں، یہ ہیرے لائے ہیں، یہ جواہرات لائے ہیں، یہ زیورات لائے ہیں، یہ ریشمی ملبوسات لائے ہیں، یہ نفیس کپڑے لائے ہیں، یہ مال و دولت کے انبار لائے ہیں۔ ابھی یہ لوگ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل آئے اور آنے کے بعد درود و سلام فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں یہ کوئی اجرت نہیں چاہیے۔
توجہ توجہ توجہ، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ ہیرے چاہیے، نہ موتی چاہیے، نہ کپڑے چاہیے، نہ ملبوسات چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، نہ مال و دولت کا انبار چاہیے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی اجرت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر ہماری اجرت ادا کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں کی محبت دے دو۔ اللہ اکبر، ہمیں ہمارے قرابت داروں کی مودت دے دو۔ کیا مطلب؟ نہ ہمیں سونا دو، نہ چاندی دو، نہ زیور دو، نہ دولت دو، یہ سب تو ہمارے صدقے میں خلق ہوئے ہیں۔ تو جو ہمارا صدقہ ہے وہ ہمیں کیا دو گے؟ توجہ کیجیے گا، جو ہمارا صدقہ ہے وہ ہمیں کیا دو گے؟ تو کافر کیا کرے؟ کہ ان سے محبت کر لو جن کو صدقہ دینا حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ سونے چاندی جواہرات یہ تو خود ہمارے صدقے میں خلق ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے حبیب آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا، کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو سونا پیدا ہوا ان کے صدقے میں، ہیرا پیدا ہوا ان کے صدقے میں، جنت بنائی ان کے صدقے میں، کوثر بنایا ان کے صدقے میں، زمین سجائی ان کے صدقے میں، عرش بچھایا ان کے صدقے میں۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا ہے ان کے صدقے میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں وہ کیا دو گے جو خود ہمارے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ تو ہمیں سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، تمہارا جان، تمہاری جان، تمہارا مال نہیں چاہیے۔ دینا چاہتے ہو تو ہمیں اہل بیت کی محبت دے دو۔ یہی تو وجہ ہے کہ زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھائی ہم نے دنیا والوں کو دیکھا، ساری دنیا مال کے پیچھے بھاگتی ہے، ساری دنیا دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی جان بچائے، مگر ہم نے آپ عزاداروں کو دیکھا کہ جب بات اہل بیت کی آ جاتی ہے تو نہ آپ کو جان کا خیال رہتا ہے نہ مال کا خیال رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جان کا خیال رہتا ہے نہ مال کا خیال رہتا ہے۔ بھائی خیال تو تب رہتا جب جان اہل بیت سے قیمتی ہوتی۔ اللہ اکبر، مال کا خیال تو تب رہتا جب مال اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہوتا۔ ہمیں اللہ یہ ساری چیزیں دے ہی رہا ہے ان کے صدقے میں، تو جن کے صدقے میں دیتا ہے ہم ان کے نام پر صدقہ کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب جہاں تک لانا تھا، آج تک آپ نے تمام علماء سے جس نے بھی آیت پڑھی ہوگی آپ نے ترجمہ یہی سنا ہوگا۔ ہر مولوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ مجھے کوئی رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اجر رسالت نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ میرے خاص قرابت داروں سے مودت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، توجہ، آیت میں فی قربا نہیں ہے، فی القربا ہے۔ یہ الف لام اللہ نے الگ سے کیوں لگایا؟ یہ عربی کا قانون اور قاعدہ سمجھا دو مولوی کو، اگر نہیں پتا تو سمجھا دو کہ الف لام وہاں لگا جاتا ہے جہاں پر عام لوگ نہیں خاص لوگ مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ فی القربا بتا رہا ہے کہ فی القربا سے مراد عام رشتہ دار نہیں ہے، خاص رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی ایک چلو چلتے ایک چھوٹا سا فرق بتا دوں کہ عام رشتہ داری اور خاص رشتہ داری میں فرق کیا ہے۔ بھائی رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عام، دوسرا ہے خاص۔ عام رشتہ داری کون سا رشتہ ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں، خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے۔
عام رشتہ داری کیسا رشتہ ہے؟ مثلا دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لے، کالے سے کرے، گورے سے کرے، سید سے کرے، پٹھان سے کرے، جولا سے کرے، پرڑے سے کرے، ڈاکٹر سے کرے، مریض سے کرے، وکیل سے کرے، مجرم سے کرے، پولیس سے کرے، چور سے کرے، مولوی سے کرے، جاہل سے کرے، ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ فرینڈشپ کرنا ہے، دوستی کرنا ہمارا اختیار، جس سے چاہے دوستی کر لے۔ تو یہ ہے عام رشتہ۔ دوسرا رشتہ کیا ہے؟ بیوی کا رشتہ۔ یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری وائف کون ہوگی، گوری ہوگی، کالی ہوگی، لمبی ہوگی، ناٹی ہوگی، ہماری مرضی جس سے چاہے شادی کر لے۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا، غریب ہوگا، مالدار ہوگا، غنی ہوگا، سخی ہوگا، کاہل ہوگا، بزدل ہوگا، شجاع ہوگا، کانا ہوگا، آنکھ والا ہوگا، نابینا ہوگا، ہماری مرضی جس سے چاہے جسے چاہے سسر بنا لے۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری ساسو ماں کون ہوگی، موٹی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، ہماری مرضی جسے چاہے ساس بنا لے۔ تو یہ ہے عام رشتہ۔ خاص رشتہ وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ بھائی بڑا سے بڑا، بڑے سے بڑا مولوی ہو، اگر وائف پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اولاد کا رشتہ ہم نہیں، اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ، ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا۔ فوٹو کا رشتہ، نمازوں کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں، اللہ جسے بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا۔ اب اللہ آیت میں کہہ رہا ہے فی القربہ، میرے حبیب ان سے کہو کہ ہم اپنے خاص رشتہ داروں کی محبت چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا خاص رشتہ دار سے مراد خونی رشتہ دار تو ہے، سسرالی رشتہ دار نہیں ہے۔ بھائی یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن ہے، ملا کا بیان نہیں ہے۔ توجہ، اللہ کہہ رہا فی القربہ، یہ الف لام ہی بتا رہا ہے کہ آیت میں خاص رشتہ دار مراد ہے۔ اچھا، اب تک جو بھی مولوی آئے ہوں گے میری جان، انہوں نے ترجمہ تمہیں یہی سنایا ہوگا، اجر رسالت، اجر رسالت، اجر رسالت، یہ رسالت کی اجرت ہے، رسالت کی اجرت ہے۔ اگر آیت آنکھ کھول کر پڑھو تو آیت میں کہیں رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، آیت میں اللہ کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہماری رسالت کی اجرت دے دو۔ اللہ کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کچھ اجرت نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربہ، سوائے قرابت داروں کی مودت کے۔ تو اللہ کہہ رہا ان سے کہو ہماری اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ تو ہماری اجرت سے کیا مراد؟ جو کچھ رسول نے پہنچایا، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ تم تک پہنچایا، ان تمام چیزوں کی اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ یا تو میں سمجھا نہیں سکا یا تو سرسی سمجھ نہیں سکا۔ بھائی نماز اللہ کے رسول نے پہنچائی تو نماز کی اجرت اہل بیت کی محبت، روزہ پہنچایا روزے کی اجرت اہل بیت کی محبت، زکوٰۃ پہنچائی زکوٰۃ کی اجرت اہل بیت کی محبت، قرآن پہنچایا قرآن کی اجرت اہل بیت کی محبت، کعبہ پہنچایا کعبے کی اجرت اہل بیت کی محبت، دین پہنچایا دین کی اجرت اہل بیت کی محبت، شریعت پہنچائی شریعت کی اجرت اہل بیت کی محبت۔ اور اللہ نے قرآن میں اجرت مانگ کر ملاؤں کو بتا دیا کہ اسلام تمہیں پھوکٹ میں نہیں ملا ہے۔ یہ جو نمازوں پر اترا رہے ہو، یہ جو سجدوں پر اترا رہے ہو، یہ جو شریعت کے نعرے لگا رہے ہو، یہ جو مسجدوں میں کثرت نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں مفت خوروں کو مفت میں نہیں ملی، ان سب کی اجرت دینی ہے۔ توجہ، ان سب کا ٹیکس پے کرنا ہے۔ بھائی اجرت کیا ہے؟ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کپڑا خریدا اس کے لیے ٹیکس دیا، بزنس کریں گے اس کے لیے ٹیکس دیں گے،
گاڑی لیں گے اس کے لیے ٹیکس دیں گے، ہر شے کے لیے اجرت دینی پڑتی ہے، کوئی چیز فری میں نہیں ملتا۔ اور اگر دنیا میں کوئی تمہیں فری میں کچھ دینا تو سمجھ جانا یا تو کوئی دال میں کالا ہے یا کالی دال ہے۔ فری میں نہ کوئی چیز ایکسپٹ کرنا نہ دینا، فری میں دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ توجہ، مجھے بھی بلایا ہے تو فری میں نہیں بلایا ہے، توجہ کیجیے گا بھائی، ہر شے کے پیچھے کچھ نہ کچھ اجرت کی ضرورت ہے، توجہ کیجیے گا۔ تو یہ شریعت، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ کعبہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ دین، یہ قانون، ان سب کی اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ یہ جو قاریان قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ان سے کہنا یہ قرآن پڑھ تو رہے ہو، اس کی اجرت دی کہ نہیں؟ نماز پڑھ تو رہے ہو، نماز کی اجرت دی کہ نہیں؟ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ اچھا سنو میری بات، توجہ۔ قرآن یہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جو اندھا ہو، پڑھ نہیں سکتا ہو، وہ ثواب کیسے کمائے؟ اللہ کے رسول نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو تلاوت سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ اللہ اکبر، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو گونگا ہو، جو پڑھ بھی نہ سکے، اور بہرا ہو جو سن بھی نہ سکے، وہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ، تو کہا یا اللہ کے رسول نے قرآن کا پڑھنا ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو پڑھ نہ سکے، کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو سن نہ سکے، کہا بس وہ قرآن کو کھول کر قرآن کی آیتوں کو دیکھ لے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب۔ تو پتہ کیا چلا مسلمانوں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی ثواب کماؤں۔ کیا کیا میں نے؟ دوڑتا ہوا عثمانیہ بک ڈپو پہنچا قرآن کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ توجہ، اب جیسے ہی عثمانیہ بک ڈپو پہنچا، دیکھا ایک لمبی قطار لگی ہے، سارے حدیث سن کر ابھی پہنچے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے جلدی میں کہیں اجلت تھی، جانا بھی تھا، تو میں قطار میں بھیڑ میں چپکے سے داخل ہو گیا، اور چپکے سے دکان کے قریب جا کر میں نے قرآن کریم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے چوما، گھر واپس آ گیا، اور گھر میں آنے کے بعد خوب قرآن کھول کھول کر پڑھنے لگا، ورق پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، گھر والوں سے تلاوت کروا کر سننے بھی لگا۔ انصاف سے بتانا سرسی والوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر، بھئی آخری آدمی تک سوال کر رہا ہوں، بتاؤ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہا نہیں مولانا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی میں بھی تو پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو مجھے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ کہا وجہ یہ ہے مولانا کہ آپ قرآن کو چرا کر لائے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، آپ قرآن کو چرا کر لائے ہیں، آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی، تو چاہے جتنا پڑھو، جتنا دیکھو، جتنا سنو، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ مسلمانوں، نمازوں کی اجرت اہل بیت کی محبت، سجدوں کی اجرت اہل بیت کی محبت، قرآن کی اجرت اہل بیت کی محبت، کعبے کی اجرت اہل بیت کی محبت۔ اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر سجدے سے پیشانی کالا کر کے روزے محشر پہنچے گا تو اللہ تیرا شمار نمازیوں میں نہیں، چوروں میں کرے گا۔
سجدہ لے کر پہنچو، نماز لے کر پہنچے، روزہ لے کر پہنچے، حج لے کر پہنچے، زکوٰۃ لے کر پہنچے، تو شمار عبادت گزاروں میں نہیں ہوگا، چوروں میں ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کسی شخص کو اگر نوح علیہ السلام کے جیسی عمر دے اور وہ ساری عمر اتنے سجدے کرے کہ پیشانی سیاہ ہو جائے، اتنے رکوع کرے کہ کمر جھک جائے، روزہ رکھتے رکھتے سوکھ کر کاٹا ہو جائے، اور ہر سال پیدل حج کو جائے، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان حالت مظلومی میں قتل کر دیا جائے، اور لوگ اسے کعبے کے اندر دفنا دیں، اور اتنی ساری باتوں کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک ہوا، اللہ اسے اونڈے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اتنی ساری باتوں کے باوجود سب مل کر نعرہ حیدری، سب مل کر اللہ نوح علیہ السلام کے جیسی عمر دے دے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر چھوٹ جائے، اتنے سجدے کرے کہ پیشانی سیاہ ہو جائے، روزہ رکھ رکھ کر سن کر کاٹا ہو جائے، ہر سال پیدل حج کو جائے، طواف کرتا ہوا کعبے کے قریب حالت مظلومی میں مار دیا جائے، اور کعبے کے اندر دفنا دیا جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک ہوا تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ توجہ بھائی، اب اس سکے کا ایک پہلو ہے، اور تمہیں سکے کا دوسرا پہلو بھی دکھاؤں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ منظر کیا ہوگا محشر میں، جا کر اٹھا کے پڑھنا امام حاکم نیشاپوری کو۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، توجہ، اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے فرشتے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کو فرشتے جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ جب وہ لوگ قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی کہ ابھی ان کو روکو، ابھی ان سے سوال کرنا باقی ہے۔ فرشتے کہیں گے پروردگار ان سے سارا سوال ہو چکا، نماز کا سوال، روزے کا سوال، حج کا سوال، زکوٰۃ کا سوال، عبادت کا سوال، سارے سوال ہو چکے ہیں، اب کیا سوال ہے؟ اللہ کہے گا ان کو روک کر پوچھو علی کی ولایت کو مانتا تھا یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ولایت علی علی کی ولایت میزان ہے روز محشر، جنت اور دوزخ کے درمیان۔ ولایت علی سے طے ہوگا کہ اعمال رکھنے کے باوجود جہنمی ہے یا گناہگار ہونے کے باوجود جنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اختیار شفاعت آل محمد کے ہاتھ میں ہوگا، اہل بیت کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر وہ گناہگار کی شفاعت کروا دیں، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ توجہ، اب اللہ کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہو ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے،
इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय इसके कि हमारे ख़ास क़राबतदारों से, हमारे अहले बैत से मवद्दत करें। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, आम तौर पर सब खैरियत तो है, ठीक है ना? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तवज्जो। खास रिश्तेदारों की, अच्छा आम तौर पर मौलवी तर्जुमा कर देता है मोहब्बत। आयत में कहीं मोहब्बत का लफ्ज नहीं है, आयत में मवद्दत का लफ्ज है। तो भाई मोहब्बत में और मवद्दत में फर्क क्या है? सुनो, मवद्दत और मोहब्बत में फर्क नहीं है। मोहब्बत की सबसे ऊंची किस्म का नाम है मवद्दत। अल्लाहु अकबर। अब इससे ज्यादा मैं सत्य उम्मी में उतर के मैं समझा नहीं सकता। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। मसलन मिसाल पेश कर दूं, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है? भाई ये अकरम भाई बैठे हैं, मुरादाबाद से आए हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, है ना? एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हालांकि ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं है कि ये कभी मुझे मुसीबत में छोड़कर जा सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर गुफ्तगू करने लगा हूँ मैं। बड़ी मोहब्बत करते हैं ये मुझसे, मगर यहाँ जब मैं सिरसी आया तो रास्ते में मेरे ऊपर हमला हो गया। अच्छा, हमारे ऊपर हमला होना कोई मुश्किल बात भी नहीं है, इसलिए कि मुनाफिकों को सबसे ज़्यादा खतरा तो हम ही लोगों से है। तवज्जो है? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में हैं। अगर शब्बीर वारसी पाकिस्तान में होता तो कब तक शहीद हो चुका होता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हम इस मुल्क में हैं जहाँ मुनाफिकों का जोर नहीं चल पा रहा है, इसलिए कि यहाँ का हिंदू भी हुसैनी है। तवज्जो। अब फर्क समझो मोहब्बत में और मवद्दत में। ये अकरम भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, सिलसी आते हुए मेरे ऊपर हमला हो गया, ये मुझे छोड़कर भाग गए। तो अब जो ये भागे तो इसका मतलब क्या है? क्या ये मुझसे नफरत करते हैं? का नहीं मौलाना, ये आपसे मोहब्बत करते हैं। तो भाई जब मोहब्बत करते हैं तो मुसीबत में मुझे छोड़कर भागे क्यों? का मौलाना वजह ये है कि ये आपसे तो मोहब्बत करते हैं मगर आपसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। ये आपसे तो मोहब्बत करते हैं मगर आपसे ज़्यादा अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब? ये आपसे मोहब्बत तो करते हैं मगर आपके लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकते। तवज्जो। मगर ऐसा हुआ कि मुझ पर मुसीबत आई और मुझे बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो इस मोहब्बत को कहते हैं मवद्दत। मोहब्बत मतलब एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत। मवद्दत यानी एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत, ना जहाँ पे ना अपनी जान की कोई हैसियत हो ना माल की कोई हैसियत हो। यही वजह है कि सन 61 हिजरी में आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले तो बहुत थे मगर मवद्दत करने वाले 72 निकले। करबला के बाद क्या सिर्फ 72 ही लोग थे अहले बैत के चाहने वाले? नहीं, चाहने वाले बहुत थे, जानिसार 72 थे, मवद्दत करने वाले सिर्फ 72 थे। आप कहेंगे दलील क्या है? दलील यह है कि चाहने वाले अगर और न होते तो 61 हिजरी के बाद यजीदियों से इंतकाम किसने लिया? अल्लाह अकबर है। इसका मतलब है कि मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मवद्दत करने वाले फकत 72 थे। तुम्हें और आसान कर दूं, मवद्दत किसको कहते हैं? भाई आपने कभी देखा होगा मछली को, अच्छा ये बताओ मछली का ज़बीहा क्या है? मछली का ज़बीहा ये नहीं है कि उसके गले पर छुरी चढ़ा दो, मछली का ज़बीहा ये है कि उसे पानी से निकाल दो। जैसे ही मछली को पानी से जुदा करोगे
مچھلی خود بخود مر جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے. اگر لمحے کو جدا کیا جائے تو مچھلی مر جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرو. اگر ایک لمحے کو جدا ہو تو مر جانا. مودت مانگی ہے. اچھا تو جب مودت ہے اجر رسالت تو پھر جب شریعت رسالت توحید سب کی اجرت ہے اہل بیت کی مودت. توجہ. تو پھر مودت دل میں نہیں رکھی جاتی. مودت کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. ہم اقرار کرتے ہیں نا تو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں, اس کے انبیاء کی نبوتوں کا اقرار کرتے ہیں, اس کے رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, اس کی عبادتوں کا, اس کے قانون کا, اس کے احکام کا اقرار کرتے ہیں. تبھی تو ہم مسلمان ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے, یہ اقرار ہے ہمارا. اسلام ہمارا دین ہے, اسلام ہماری شریعت ہے. تمام 1,24,000 انبیاء ہمارے نبی ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جملہ ایک طریقے سے ٹھیک بھی ہے ٹھیک نہیں بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محمد ہمارے نبی نہیں ہیں, اللہ کے نبی ہیں. مگر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا. نہیں پہنچا میرا مجمع؟ بھائی ہم کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب, مگر قرآن ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب. مگر ہم کیوں کہتے ہیں ہماری کتاب؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا. توجہ. کعبہ ہے اللہ کا گھر, مگر ہم ہمارا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے واسطے بنایا. اسلام دین ہے اللہ کا بھیجا ہوا, مگر ہم کہتے ہیں ہمارا دین اس لیے کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے بنا کر بھیجا. تو آپ ایک سوال اس سارے مجمع سے پوچھوں گا, سارے مسلمان یہاں موجود ہیں. میری تقریر کسی خاص مسلک یا فرقے کے لیے نہیں, بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات, تمام عالم اسلام سے, اقوام عالم سے میرا خطاب. توجہ کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ نے بھیجی, مگر ہم ہمارا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے واسطے بھیجا. تو آپ سے ایک سوال کروں گا مسلمانوں سے. مسلمانوں یہ بتاؤ کہ کیا تم نبی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو؟ اللہ جانے مجمع کہاں ہے. کیا تم نے قرآن کو اپنی مرضی سے کتاب بنایا؟ کیا تم نے کعبے کو اپنی مرضی سے اللہ کا گھر بنایا؟ کیا اسلام تم خود بنا سکتے ہو؟ دین خود بنا سکتے ہو؟ شریعت اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو؟ کہا نہیں مولانا, ان سب کا بنانے والا اللہ ہے. دین اللہ نے بھیجا, شریعت اللہ نے بنائی, قانون اللہ نے بنایا, کتاب اللہ نے بھیجا, نبیوں کو اللہ نے بھیجا. میں نے کہا مولوی ہوش کے ناخون لے, جب تو نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا, کتاب اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا, شریعت اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا, تو امام اپنی مرضی سے کیا ہے؟ جب تو نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا تھا, کیا نبی چننے کے لیے الیکشن ہوا تھا؟ کیا قرآن کو اللہ کی کتاب مانگنے کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی؟ تو جب نبی چناؤ سے نہیں بنتا تو نبی کا جانشین چناؤ سے کیسے بنے گا؟ پوری توجہ ہے تو بھائی. اچھا
اب یہ بھی جملہ سن لو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی، تو نبی صرف ہمارے نہیں سارے جہان کے ہیں، ساری کائنات کا رسول ہے وہ، مگر ہم نبی والا فقط ہمیں کہا جاتا ہے سارے جہان کا نبی وہ، مگر نبی والا اچھا اللہ صرف ہمارا خدا ہے، سارے جہان کا رب ہے نا وہ، تو اللہ والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ مولانا وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، ارے نہیں پہنچا مجمع، نبی سارے جہان کا ہے تو نبی والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں، اسی طرح علی کائنات کا امام ہے، مگر علی والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے جہان کا امام ہے، بلند تر اللہ